اس چرواہے نے کہا اگر میں سارے معبودوں کو چھوڑ دوں، جس رب کی طرف آپ بلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر تم ایک رب کو مان لو، ایک معبود کو مان لو، تو چونکہ یہ جس دنیا کے اندر تم جی رہے ہو یہ چند روزہ، اس کے بعد سب کو مرنا، اس میں تم کو بھی یقین ہے؟ بولا نا۔ کہا جب اس دنیا سے جاؤ گے، دوسری دنیا میں جب جاؤ گے تو وہاں جنت الفردوس میں اللہ رب العزت تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ خیبر ایسا شہر تھا جہاں یہودی آباد تھے اور شروع سے فطرتاً مسلمانوں کے خلاف سازش ان کا مشغلہ تھا، اور ان کی سازش سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، گھیرا بندی کی تھی، تو ایک چرواہا جو لوگوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا، جس کا نام روایت میں اسود آتا ہے، وہ قلعے سے باہر اپنی بکریوں کو لے کر نکلا اور دیکھا تو ایک لشکر پورے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اس لشکر کے پاس، ان لوگوں کے پاس جایا جائے، دیکھا جائے یہ کس واسطے اس کا محاصرہ کیے ہوئے۔ چنانچہ وہ صحابی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ آپ لوگ کیوں یہاں آئے ہوئے، آپ کا بادشاہ کون ہے؟ تو اس دیہاتی سے صحابیوں نے بتایا کہ میرا کوئی بادشاہ نہیں ہے، میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں۔ تو اس دیہاتی نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے؟ تو صحابی نے بتایا کہ ان کا محل نہیں ہے، بلکہ وہ کھجور کے پتوں سے ایک چھپر ڈھالا ہوا ہے، اسی کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے۔ کہا میں مل سکتا ہوں؟ کہا بالکل مل سکتے ہیں آپ۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، اور دنیا کے سارے معبودوں سے ہٹ کر ایک معبود کی طرف تم سب کو بلانے کے لیے آیا۔ تو پھر وہ چرواہا پوچھتا ہے کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو کیا یہ مسلمان لوگ ہمیں اپنائیں گے؟ حالانکہ میں تو ایک غلام آدمی ہوں، میں ایک سیاہ فام آدمی ہوں، کالا کلوٹا، میرے بدن سے، میرے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تو یہ مسلمان تمہیں اپنا بھائی مانیں گے، تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا کہ تمہاری یہ سیاہ فام کی حالت اس کو تبدیل فرما دے، اور تمہارے بدن کی جو بدبو ہے اس کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا۔ تو اس دیہاتی نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا اب تو میں مسلمان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ قربان جائیے اس نبی کے جواب پر
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جن بکریوں کو تم چرانے کے لیے لے کے آئے تھے قلعے سے باہر، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان بکریوں کو قلعے کے اندر لے کر جاؤ اور جن کی وہ بکریاں ہیں ان کے حوالے کر کے تم آؤ، ان کی امانتیں تم واپس کر کے آؤ ان کے پاس۔ ایسے موقع پر جب جنگ چھڑی ہوئی ہے، ماحول ایک دم گرم ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو یہ حکم فرمایا کہ امانت سب سے پہلے لے جا کر لوٹا کر آؤ جن کی امانت ہے۔ حالانکہ دنیا کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر کسی ملک کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے پر قابض ہونا چاہتے ہیں، ان کے مال و دولت پر، ان کے زمین و جائیداد پر، ان کے ہتھیار پر اور ان کے فوج پر، ہر چیز پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اگر اللہ کے نبی نے حکم فرمایا تو امانت کو لوٹانے کا حکم فرمایا۔ حالانکہ وہ ایسا موقع تھا کہ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ ایسے بھوک کے حالت میں تھے کہ انجانے میں گدھے کا گوشت پکا لیے کہ بھوک کی حالت ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے، لیکن پھر اللہ کے نبی کو جب یہ معلوم ہوا کہ گدھے کا گوشت بنا رہے ہیں کھانے کے لیے، بھوک کا یہ عالم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ تو ساری کی ساری ڈیگیں پلٹ دی گئی۔ اگر چاہتے تو صحابی ان مالوں کو قبضہ کر لیتے، ان بکریوں کو ذبح کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے تھے، لیکن ایسے جنگ کے حالت میں بھی اللہ کے نبی نے جس چیز کی اہمیت دی وہ یہ ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد جب وہ امانت واپس کر کے اللہ کے نبی کے دربار میں آیا تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ جن کی امانتیں تھیں میں تو ان کو واپس کر کے آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چونکہ ابھی نماز کا بھی کوئی وقت نہیں ہے، اس کو نماز کا حکم دوں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے کہ اس کو رمضان کی فضیلت بتاؤں، مالدار اتنا نہیں ہے کہ اس کو زکات کا حکم کروں، حج کا موسم نہیں ہے کہ اس کو میں حج کی ادائیگی کے فریضے بتاؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان سے، اس دیہاتی سے فرمایا کہ یہ تو ایسا موقع ہے، ایسا وقت ہے کہ تلواروں کے سائے میں سجدے ادا ہوں گے، اور اس وقت صرف یہی عبادت ہے کہ تم ان کے خلاف جہاد کرو۔ کہا اگر میں جہاد کروں گا تو امید ہے کہ میں مر بھی جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا؟ کہا امید ہے کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے وعدہ لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری جان اس جنگ کے اندر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسم کی سیاہی کو اجالے میں بدل دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے گا۔ چنانچہ وہ صحابی نکل پڑے جہاد میں۔ جب جہاد ختم ہوا تو خیبر کے اس قلعے کے باہر جہاں محاصرہ کے جہاں جنگ کرتے تھے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بعد جب اس میدان میں نکلے جائزہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کا، تو ایک جگہ پہ نگاہ پڑی جہاں چند صحابی تھے اور ایک لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے تو صحابیوں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ایک ایسی لاش ہے جس کو میں نے پہلے بھی نہیں دیکھا،
یہ کون ہے پہچان میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنازے کو دیکھا تو فرمایا کہ میں پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کون شخص ہے۔ اور پورے واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بتایا کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ کے حضور، وہ جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ اور اللہ کے نبی نے اس سے ایک اہم عبادت یہ ادا کروائی کہ امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچوائے۔